السلام علیکم بھائی جان، تازہ خبر یہ ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت یا ATC کورٹ جسے کہتے ہیں اینٹی ٹیررزم کورٹ، اس نے راؤ انوار کو نقیب اللہ کیس سے باعزت بری کر دیا ہے، اور ان کے تمام ساتھیوں پر جو یعنی عدالت کا یہ کہنا ہے کہ جو پروسیکیوشن تھی وہ راؤ انوار اور ان کے تمام ساتھیوں پر یہ چیز ثابت نہیں کر پائی کہ وہ اس کے اندر ملوث ہیں، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں فراہم کر سکے یا کوئی کنکلوزیو ایویڈنس، ایک ایسا ایویڈنس جسے کہ ایسا ثبوت جسے کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا ہو۔ جس صاحب، امر آپ کو سلام کرتا ہے۔ میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے 5 سال عرق ریزی کر کے آپ نے یہ فیصلہ دیا ہے، یعنی آپ کو تو بلکہ پروسیکیوشن سے ان 5 سالوں کا حساب مانگنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تم پٹھانوں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ کسی پولیس افسر کے خلاف جو ہے وہ عدالت میں جاؤ؟ تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ اگر ہم نے تمہارے لوگوں کو مارا ہے، کسی نے بھی مارا ہے، راؤ انوار نے، تو اس کو تو آپ نے بری کر دیا، باعزت بری کر دیا بھائی آپ۔ میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ آپ اسے جیتے جاگتے کو نشان حیدر بھی دے دیں، بلکہ اکیلے اس کو کیا نشان حیدر دیں گے، 18 اور نشان حیدر دے دیں اس کے، نہیں سوری، نشان حیدر کے کاپی رائٹس تو کسی اور کے پاس ہے۔ ستارہ جرت دے لیں یار، پھر کیا ہو گیا، تمغہ بصالت دے لیں۔ دل تو میرا کر رہا ہے کہ میں مینار پاکستان جو ہے نا وہ ان کے سینوں پہ سجا دوں، جیسا آپ نے فیصلہ دیا ہے یار۔ مطلب آپ کبھی 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 تو آپ نماز پڑھتے ہوں گے، کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ پہ خوف خدا طاری ہوتا ہوگا، کبھی تو ایسا ہوتا ہوگا کہ آپ خالی و ذہن ہو کے صبح سویرے اٹھتے ہوں، منہ دھوتے ہوں اور شیشے میں، آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوں۔ کبھی آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ بقول منیر نیازی کہ میں تو منیر آئینے میں خود کو تک کے حیران ہوں، کہ آپ خود اپنے آپ کو دیکھ کر کبھی آئینے میں حیران ہو گئے، کبھی آپ کو شرم آئی ہو؟ اور بھائی اس فیصلے سے بہتر پتہ ہے کیا تھا؟ اس فیصلے سے بہت بہتر تھا کہ آپ جو نقیب اللہ کے باقی لوگ بچے ہوئے ہیں نا، ان کو بھی مار دیتے۔ میں اس پر بات ہی نہیں کرتا کہ نسیم اللہ اس کا نام تھا یا نقیب اللہ نام تھا، کہ وہ دہشت گرد تھا یا امن پسند تھا یا وہ کیا تھا۔ میرے منہ پہ آ کے نا اس وقت رک رہی ہیں باتیں، اور انتہائی غلیظ باتیں، یعنی جن سے کہ میرا اور آپ کا رشتہ بن جائے گا۔ کیا میں یار، اب یہ فیصلہ دیا ہے آپ نے، آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی کوئی پروسیکیوشن جو ہے اپنا مقدمہ ثابت نہیں کر سکی، پروسیکیوشن یہ نہیں کر سکی۔ پروسیکیوشن نے کیا ثابت کرنا تھا بھائی؟ آپ کو نہیں پتا کہ پاکستان میں تھانوں میں کس طرح ہوتا ہے؟ وقوع شام کو 5 بجے ہوتا ہے، اور جو FIR میں ٹائم لکھا جاتا ہے وہ صبح کا 5 بجے لکھ دیا جاتا ہے، یا دوپہر کا 5 بجے لکھ دیا، یعنی اگر صبح واقعہ ہو تو شام کا ٹائم لکھ دیا، تو شام واقعہ ہو تو صبح کا لکھ دیا جاتا ہے۔ FIR تک پاکستان میں صحیح نہیں ہوتی، پہلے تو FIR ہوتی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک نسیم اللہ کے کیس میں آپ نے اس کو اکویٹ کر دیا ہے۔ آپ نے اس کو یہ بلا کے کیوں نہیں پوچھا کہ بھائی تو حرامزادے 750 لوگوں کو قتل کر چکا ہے، جس میں سے 200 تو نے صرف ملیر کے اندر مارے، اور آج تک تیرے کسی ساتھی کو ایک خراش بھی نہیں ہے؟ یعنی تو ایڈا ایک شارپ شوٹر ہے بھائی، اور وہ بھی PBS سسٹم کی پسٹل کے ساتھ، کہ تو سالے نشانہ لے کے مارتا ہے تو بندہ سیدھا مرتا ہی ہے، اور ہمیشہ بھاگ رہے ہوتے تو پیچھے سے مار دیتا ہے۔ ارے یار خدا کا خوف کریں، کوئی مطلب آپ کیا چاہ رہے ہیں اس ملک کو بھائی؟ کیا بنانا چاہ رہے ہیں یار؟ اگر عدالتوں نے یہی فیصلے دینے ہیں تو بھائی آپ ویسے ہی آئین کے اندر آپ سارے کام تو آپ کرتے ہیں، آئین کو بھی آپ ری رائٹ کر دیں، آئین کے اندر ایک شک لگا دیں کہ جی ایک وردی والا، ایک بوٹوں والا، ایک اسلحے والا جو ہے، جس کو سرکاری تنخواہ عوام سے ملتی ہے، وہ 1000 جو مطلب عام عوام ہے اس کے 1000 لوگوں کے اوپر جو ہے وہ حاکم ہوگا چھوٹا سا، تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ بھائی یہ ہم ایک کیا نام لیتے ہیں، کہ ایک قبائلی سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، جس کے اندر ہمارا جو ملک ہے وہ ایک وردی والا، بوٹ والا ہے۔ یہ کیا آپ نے فیصلہ دیا ہے بھائی؟ آپ، لعنت ہے بھائی ایسی جوڈیشری کے اوپر، لعنت ہے ایسی فوج کے اوپر، پولیس کے اوپر، جو ذلیل ہو کے بھی، اتنے ذلیل ہو کر بھی جو ہے وہ پھر اس نوعیت کے اس لیول تک جا سکتے ہیں۔ اور آپ کو عدم جو دستیابی ہے شواہد کی، وہ بتانے کے لیے آپ کو 5 سال لگے۔ اور بھائی جس وقت کیس داخل کیا جاتا ہے نا، تو ثبوتوں کی پوری ایک لسٹ لگائی جاتی ہے، ایویڈنس لگایا جاتا ہے نا ہر ایک درخواست کے ساتھ۔ تو آپ ابھی منہ سے میرے پھر کوئی نکلے گی، جب آپ نے کیس پڑھا تھا تو آپ نے اس وقت ثبوت نہیں دیکھے تھے؟
اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا تھا؟ یار کوئی شرم آنی چاہیے بھائی، اس ملک پہ رحم کر دو خدا کے واسطے، چھوڑ دو ان لوگوں کا پیچھا. یہ غریب غربا لوگ ہیں، یہ اگر ان کا دماغ گھوم گیا نا تو وہ جو آپ کی ہالیڈیز ہوتی ہیں نا دبئی میں اور شارجہ میں، یو اے ای میں، یورپ میں، یہ آپ نقصان اٹھائیں گے. یہ لوگ تو پہلے ہی جو ہے وہ ایک ایک روٹی کے لیے، ایک ایک دال کے دانے کے لیے بےچارے بھوکے مر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، ان کے تن پہ کچھ نہیں ہے. آپ غلط لوگوں کو چھیڑ رہے ہیں، آپ کو یہ بالکل احساس نہیں ہے. وہاں پہ اٹھا کے ضلع کی انتظامیہ نے پوری حقد و تحریک کو اٹھا کے اندر کر دیا. اور وہ حقد و تحریک کون سی ہے؟ جو بلدیات میں انتخابات جیتی ہوئی ہے ساری کی ساری، اس کو اٹھا کے آپ نے اندر ڈال دیا. کس کی ایما پر؟ اب یہ بھی ہمیں بتانا پڑے گا آپ کو کس کی ایما پر. بھئی آپ سیدھا سیدھا ملک کا نام ہی کیوں نہیں رکھوا دیتے کہ عسکری ریاست پاکستان اسلامک ریپبلک کا ڈھکوسلا ختم کریں، چھوڑیں اس کو، اس نوسر بازی کو، ڈرامے بازی کو. یار بے شرمی کی انتہا ہو گئی یار. مطلب کوئی کہنے سننے پوچھنے سوچنے والا بھی ہے اس ملک کے اندر کہ نہیں؟ مثلا یار آپ کم از کم اتنا تو دیتے، کم از کم آپ ورڈکٹ دے رہے ہو بھائی، آپ عدالت ہو، اتنا تو آپ ورڈکٹ دو، اس کے اندر اتنا روم تو رکھو. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ بھائی کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی، راؤ انوار سے زیادہ اچھا بچہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے ناخن بھی کٹے ہوئے، بال بھی تراشے ہوئے، شیو بھی کیے ہوئے. ارے یار شرم آنی چاہیے یار آپ لوگوں کو. آپ پھر اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ جو پھر سوڈان کے اندر ہوا تھا، یا جو پھر ایران کے اندر ہوا تھا نا، کہ لوگ پھر اپنے طور پہ ہی کھڑے ہوں گے اور اپنے طور پہ ہی انہیں پھر جو کرنا ہوا کریں گے. یہ جو ملک کی آج یہ حالت ہوئی ہے نا پاکستان کی، وہ کسی سیاستدان کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ پاکستان کی عدالتوں کی وجہ سے ہوئی. کیونکہ آپ لوگوں کو انصاف نہیں دیتے، آپ قانون کو اپہیلڈ نہیں کرتے، آپ آئین کو اپہیلڈ نہیں کرتے. آج اگر بھارت میں اور پاکستان میں کوئی فرق ہے نا، ٹھیک ہے ہائی پروفائل کیسز میں بھارتی جو ہے وہ بایسنس دکھا جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں پہ مجموعی طور پہ عدالتیں انصاف کرتی ہیں، لوگوں کو انصاف ملتا ہے. اسی لیے وہ ریاست پاکستان سے ڈگا آگے جا رہی ہے. ایک ہمیں ابھی تک جو ہے وہ یہی نہیں پتا ہے کہ بھائی پانی پینے والا جو آ رہا ہے نل میں سے وہ پینے کے قابل بھی ہے یا نہیں. مطلب یار کیا آدمی کا ہے یار. میں تو لعنت ہے بھائی اس سسٹم کے اوپر. شرم آنی چاہیے بغیرتوں، بے شرموں، بے حیا. بھائی تم ہمیں ویسے ہی کہہ دو یار کہ ایک ایٹم بم مار کے یہ ساری جو آبادی ہے اس کو ختم کرو، خالی کرو، تو بات ختم ہو جائے گی، تاکہ لوگوں کو اپنی حیثیت اوقات تو پتہ لگا. آپ کس لیے یہ ڈھکوسلا آپ نے مچایا ہوا ہے کہ جی عدالتیں چل رہی ہوں گی، یہ ہو رہا ہوگا، وہ ہو رہا ہوگا. شرم آنی چاہیے. شرم بھی نہیں. میں تو ابھی بس پتہ نہیں میں کس طرح سے اپنے آپ کو کنٹرول کر رہا ہوں، اللہ بہتر جانتا. بھائی یہ ویڈیو بہت میں نے درد دل کے ساتھ بنائی ہے، اس کے اندر کوئی مواد نہیں تھا، صرف جو ہے وہ میرا غصہ تھا اور اس غصے کا میں نے اظہار کیا ہے. اور میرا خیال تو اب بڑا یقینی طور پہ یہی ہے کہ عوام کو کھڑا ہونا چاہیے، جو سامنے آئے اس کو بھائی رگڑ کے رکھ دو. کھڑے ہو جاؤ، بولو بھائی جب تک آپ انصاف نہیں کرو گے ہم نہ ریاست کو چلنے دیں گے، نہ حکومت کو چلنے دیں گے، نہ کسی اسٹیٹ مشینری کو چلنے دیں گے. ہمیں انصاف چاہیے ہے. اے ٹی سی اندھی تھی، تجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہاں پہ اس نے 750 لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے، 550 لوگوں کا، 750 اس نے فیک انکاؤنٹر کیے ہوئے، لوگوں کو اٹھایا ہوا جس میں 550 لوگوں کو اس نے قتل کیا ہوا ہے. 200 لوگ اس نے صرف ملیر میں مارے ہیں. 2018 کے پہلے مہینے کے اندر اس ذلیل آدمی نے 20 لوگوں کو قتل کیا ہے، اور آج تک کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کے اوپر وہاں سے گل سعید کو اورنگی سے اس نے جو ہے وہ اغوا کیا، وہاں سے بعد میں آ کے کہتا ہے جی میرے اوپر جو ہے اس نے خود کا حملہ کیا تھا، اس وجہ سے الحمدللہ میری بچت ہو گئی ہے. بعد میں معلوم چلا گل سعید کی جلی ہوئی لاش ملی ہے، نہ اس کے اوپر ایکسپلوزو کا کوئی نشان تھا، نہ کسی چیز کا. یار آپ کو یہ نظر نہیں آیا؟ یہ فیکٹ آف دا کیس آپ کو نظر نہیں آئے؟ اور بھائی جب آپ ایک آدمی کی ماورائے عدالت قتل کا کیس سن رہے ہوتے ہیں تو آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس کو بھی دیکھتے ہیں. یار آپ نے کہاں سے عدالت پر، کہاں سے آپ نے لاء پڑھا ہے بھائی؟ کس نے آپ کو جج بنایا ہے؟ یا تو سیدھے سیدھا آپ کہہ دیں کہ بھائی اسی محکمے نے آپ کو جج بنایا ہے جس کے حق میں، جس کے فیور میں آپ سارے فیصلے دے رہے ہیں. بھلے یار کوئی بات ہے یہ کرنے والی کہ آپ اٹھا کے کہہ رہے ہو کہ جی وہ ہم کیا کریں جی وہاں پہ وہ تو پروسیکیوشن نہیں صاحب. بہنچود پروسیکیوشن کی ایسی کی تیسی، تم کس لیے بیٹھے ہو یار؟ کوئی بات ہے کرنے والی؟ لعنت ہے تمہارے اوپر، لعنت ہے اس سسٹم کے اوپر، لعنت ہے ان تمام ججوں کے اوپر جو بکتے ہیں، حرام کے بچے کسی بھی وجہ سے بکتے ہیں، کسی بھی وجہ سے ہمارے ملک کو جو ہے وہ نقصان پہنچاتے ہیں، جعلی فیصلے دیتے ہیں، جھوٹ کے اوپر مبنی فیصلے دیتے ہیں. بے غیرت نہ ہو تو بے شرم.